حي على الفلاح. چلو بولو اللہ اللہ پھر اللہ پھر اللہ لا اشرک نہیں پھر چھوڑ کر اللہ اللہ ربی اللہ اللہ ربی لا اشرکو لا اشرکو بہی شیئا. بہ شیئا. چلو شاباش. کیسے ملا کسی طبیعت؟ آج مطلب میں مسجد کے اندر آیا تھا تو آپ نے نا خطبہ جمعہ میں ایک حدیث سنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے خاندان سے بغض رکھے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. ہاں ہاں یہ بالکل صحیح حدیث ہے. بالکل صحیح حدیث. یہ اہل بیت کے متعلق ہے کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یبغض اہل البیت ادخلہ اللہ النار. جی وہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ عرش کے مقیم نہیں یہ حاضر و ناظر کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ عرش پر ہے. اس کا عرش ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ عقیدہ درست نہیں ہے. یہ اسلام کے خلاف عقیدہ ہے. ہر جگہ اس کی طاقتیں ہیں. حاضر و ناظر نہیں پھر کہنا چاہیے. یہ جو لوگوں میں مشہور ہے یہ غلط ہے. یا اس کو تعویل کے ساتھ کہے یا نہ کہے. تعویل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفتوں کے ساتھ حاضر و ناظر ہے وجود کے ساتھ نہیں. اپنے علم کے ساتھ اپنے علم کے ساتھ صفتوں کے ساتھ. جی لاؤ بھائی یہ اچھا سوال ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. جی احبک الذی احببتنی لہ. سوال ہے قطر کے اندر جو فیفا فٹ بال میچ ہو رہے ہیں دیکھنے چاہیے یا نہیں دیکھنے چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کل لہو ما یلہو بہ الرجل فہو باطل. آدمی جو کھیل کھیلتا ہے وہ باطل ہے سوائے 3 کھیلوں کے. سوائے 3 کھیلوں کے. اس میں نشانے بازی ہے. اسی طرح میاں بیوی کی ملاعبت جنسی جو میاں بیوی کا کھیل ہے جائز. لیکن اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ کھیل کھیلنا جو ہے وہ حرام ہے دیکھنا حرام ہے. باطل کا معنی ہوتا ہے کہ جس پر اجر نہیں ہے. اب یہ جو فوجی اور پولیس ٹریننگ ہے دوڑانا ہے مسابقت ہے یہ اس حدیث کے اندر بھی نہیں ہے. تو یہ جو کرکٹ میچ ہیں اس طرح فٹ بال میچ ہے یہ 2 شرطوں کے ساتھ دیکھنے جائز ہیں. پہلی شرط اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کی عدولی نہ ہو. یعنی فرائض واجبات نہ چھوڑے نماز چھوڑ دے روزہ جو ہے وہ چھوڑ دے ایسی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا جو ہے وہ گھریلو جو ذمہ داریاں ہیں بیوی کہتی ہے جاؤ گھر اٹھو ہانڈی لے آ دیو تو اٹھتا ہی نہیں. بچوں کی ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے کمانا. آندھا آج میں کام تے نہیں جانا میں آج میچ دیکھنا. بھائی کام پہ جا کے دیکھ. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حقوق اور انسانوں کے حقوق و فرائض جو ہیں اگر اس میں کوتاہی نہ کرے تو یہ میچ دیکھنا جائز اور درست ہے. ماشاءاللہ وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دنیا کے بڑے بڑے مبلغ گئے ہوئے ہیں. ہر زبان کے انہوں نے جو واعظ اور مبلغ ہیں وہاں پہ بلائے ہیں. وہ ان کے ہوٹلوں میں خیموں میں بروشر لے کر اسلام کے جا رہے ہیں. تو کچھ لوگ ہیں جو مملکت سعودیہ کی محبت میں غلو کرتے ہوئے ان کو برا کہتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو فکر خوارج کے حامل ہیں وہ ان کو برا کہتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کھیل 2 شرطوں کے ساتھ دیکھنا اور کھیلنا جائز ہے. اور پھر الحمدللہ جو وہاں پر اسلام کا بہت بڑا عمل ہو رہا ہے اس پر ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے. اور جو چیزیں اسلام کے منافی ہیں ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور اس کی حمایت بھی نہیں کرنی چاہیے.
جی عبد الہادی جو ہے اس کا معنی ہدایت دینے والے کا بندہ. حنان جو ہے وہ نرمی، مہربانی کرنے والا، نرمی کرنے والا، محبت کرنے والے کا بندہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. جی محمد ہادی بھی نام درست ہے، بالکل شرعاً درست ہے، اس میں کوئی قباحت اور ممانعت نہیں ہے. نام مستجاب رکھنا بھی درست ہے، قبول کیا ہوا جس کی دعا قبول کی جاتی ہے، شرف قبولیت کا حامل مستجاب، شرعاً یہ نام رکھنا درست ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. سوال ہے یوم عرفہ، اس کا جو روزہ ہے وہ پاکستان میں اپنی رویت کے مطابق ہوگا. یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، تو جب پاکستان میں 9 ذی الحجہ ہو تو آپ روزہ رکھیں. اور سب کیسے ہیں آپ؟ سے طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاد ٹھیک ہے، ہاد اس میں فاعل کا صیغہ ہے. نہیں الٹ نہیں ہے. عربی زبان میں ہاد لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں، اور ہادی دونوں طرح یہ درست اور جائز ہے. گرامر بائی گرامر جو ہے وہ عربی زبان میں یہ دونوں جملے اور لفظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. جی فاتحہ نام رکھنا بیٹی کا درست اور جائز ہے. ہاں بالکل جائز ہے، اس میں کوئی رج والی بات نہیں. میں نے رکھا ہے وہ کافی دفعہ ہوتا ہے جس کا وہ وزن والی بات کر دیتے ہیں، کچھ بڑا وزن. بس یہ لوگوں کے اندر جہالت ہے. فاتحہ کا معنی ماشاءاللہ کھولنے والی، خیر و برکات کو کھولنے والی. یہ آپ نے تو قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام کی نسبت سے رکھا ہے کہ اس میری بچی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، خیر و برکات ہو، تو یہ ماشاءاللہ بہترین ہے. یہ لوگوں کے اندر جہالت ہے جو ایسے اعوذ باللہ یہ بس لوگوں کی جہالت ہے. میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تو میں اور بندوں کی بات تو نہیں کرتا. مجھے ایک اہل حدیث عالم کہنے لگا چلو پھر بھی نا نام بدل ہی لو تو بہتر ہے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ کا حکم ہے اور آپ جو ہے وہ مجھے ادھر ادھر کی مثالیں دے کر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. جی ایسے ہی ہے، کئی قومیں پنجابیوں میں کئی لوگ جو پختون ہیں وہ نام اس لیے نہیں رکھتے کہ بے ادبی نہ ہو. محمد خان وہ نہیں رکھتے بے ادبی، لیکن آپ دیکھیں نا اگر عبداللہ رکھ لیں تو اس میں بھی تو اللہ کا نام ہے. عبد الغفار رکھیں اس میں بھی تو اللہ کا نام ہے. ادریس رکھیں، ادریس بھی تو اللہ کے نبی کا نام ہے. ایک آدمی جو ہے اس نے کہا جی میں اپنے بچے کا نام کیا رکھوں؟ میں نے کہا محمد رکھ لو. چند دن گزرے تو کہتا ہے حافظ صاحب یہ محمد نام جو اکیلا ہے اس میں بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ تو میں نے اس ڈر سے نا محمد احمد رکھ لیا ہے. میں نے کہا ایک سے بے ادبی ہے، دو آپ نے رکھ لیے ہیں، کیا اس میں بے ادبی نہیں ہے؟ اس طرح کے لوگوں کے بھی تصورات ہیں. منا، محمد علی کو منا ہماری پنجابی زبان میں پیار سے، ایسے ناموں کو بگاڑنا یہ گناہ ہے. جب بھی ان لفظوں سے پکارے گا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. نبی علیہ السلام کے نام کو منا کہنا. اسی طرح ہمارے جاننے والوں میں ایک لڑکا تھا علی، تو اس کو کہتے تھے نعوذ باللہ غصے میں یا ڈانٹنے کے لیے اولو تو علی نہیں ہے. یعنی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. مستقل حکم ہے وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے نسبتوں سے مت پکارو. سوال ہے
کچھ لوگ مدینے سے واپسی پر دھاڑے مار مار کر روتے ہیں، کیا یہ عمل جائز ہے؟ ہماری جو قوم ہے بڑی افراط و تفرید کا شکار ہے۔ پہلی بات ہے روتے ہی نہیں، نہ رونے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ رونا اور رونے کی کوشش کرنا یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے کہ اس کا دل نرم رہے اور وہ رونے کی کوشش کرے۔ یا تو روتے نہیں ہیں یا پھر اتنا روتے ہیں کہ رو رو کر بھی بارڈر لائن جو ہے وہ کراس کر دیتے ہیں۔ مدینے کی محبت یہ نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے ہے، تو اس کے فراق میں اگر انسان کے آنسو نکل آئیں یہ تو اچھی بات ہے، لیکن ایک بندہ روئی جائے، دوسرا اس کی ویڈیو بنائی جائے اور پھر فیس بک پر چڑھائے جی حضرت فلاں شیخ فضیلت الہند و سندھ جو ہے وہ رو رہے تھے مدینے کی محبت میں۔ آنسو ہیں وہ اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے بس۔ سب نا 7 لفظ بولتے ہیں، ہائے مدینہ مینشن کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ مدینہ، ہائے مدینہ، ماتمی الفاظ منہ سے نکالنا اس طرح تو جائز نہیں ہے۔ آپ کے دوست کو جو یہ خواب آئی ہے کہ کھیت ہے، کھیتوں میں چاول کی فصل ہے، فصلوں میں سانپ ہے، بس جہاں وہ کاروبار کام کرتا ہے وہاں پر کچھ اس کے مخالفین ہیں جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ صبح و شام کے اذکار، صبح و شام کے اذکار، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر آپ کے 10 دوست ہیں نا جن کو آپ اچھا دوست سمجھتے ہیں، شادی پہ انوائٹ کرتے ہیں، ان دوستوں میں سے بمشکل ایک دوست ہوگا، باقی بس دوستی کا نام۔ یہ کسی دوست کا بٹوا ہے، باہر گر گیا ہے، یہ ڈاکٹر علی صاحب کو دے دیں یار، خادم صاحب ڈاکٹر صاحب کو دے دیں۔ مسجد میں جو بچے آتے ہیں حمد کہنا بھی ٹھیک ہے، نک نیم کے طور پہ صحیح ہے، درست ہے۔ حمد کا معنی بھی اچھا ہے، آپ اس کو محمد ہی ویسے کہا کریں۔ ہاں حمد بھی ٹھیک ہے۔ پیارے شیخ صاحب کیا حال ہے؟ بٹ صاحب ادھر آؤ، ماشاء اللہ، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ نمازیں پوری؟ ماشاء اللہ، چلو الحمدللہ۔ آپ کیسے؟ جی شادی شدہ عورت اگر آپ نے فیفا کی بات کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ خارجی کا نام ہے، آج کے دور میں خارجی سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہ تو خوارج کی سب سے بڑی علامت ہے، خوارج مسلمان حکمرانوں کی تکفیر کریں گے، اور من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہ آیت پڑھیں گے۔ مسلمانوں کی تکفیر کریں گے، مسلمان حکمرانوں کی تکفیر کریں گے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ مثال ہے، ایک حاکم ظالم ہے، طالبان ہے افغانستان کے اندر، اہل حدیث احباب پر جو غیر حنفی مسلمان ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں، ہم ان کو ظالم تو کہیں گے لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کافر ہیں۔ امریکہ سے دب کر ہمارے حکمران پاکستان میں حکومت کرتے ہیں، ہم ان کو سرکش کہہ سکتے ہیں، فاسق فاجر کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو کافر تو نہیں کہہ سکتے۔ تو خارجیوں کی 3 بڑی علامات ہیں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہ آیت پڑھیں گے، توحید حاکمیت کا جملہ بولیں گے، مسلمان حکمرانوں کو کافر کہیں گے، طاغوت طاغوت، یہ چند الفاظ ایسے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خارجیت جو ہے وہ اس پر اثر کر گئی ہے۔ جی جس طرح ہیروین کے عادی کا کوئی علاج نہیں، جو خارجی ہے نا پکا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی وہ ٹل سکتا ہے، ویسے خارجی اس کا دماغ درست نہیں ہوتا۔ مسلمان حکمرانوں کو کافر کہنا، طاغوت طاغوت کی گردانیں پڑھنا، اپنی عدالتوں کو طاغوتی عدالتیں کہنا، من لم یحکم بما انزل اللہ یہ آیت پڑھنا، یہ ساری علامات خوارج کی ہیں۔ مسلمان فرقوں کو کافر کہنا، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی سب فارغ ہیں اسلام سے،
اہل حدیث فارغ ہیں، کافر ہیں، فارغ سے مراد کافر ہیں۔ ایک منٹ، فیفا کی بات ہوئی تھی۔ اور اللہ کے بندو، باڈی ایگزاسٹ کے لیے نا یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی فزیکلی کھیل آپ کی زندگی کے اندر نہیں تو آپ گناہ لذت پہ لگ جائیں گے، قوم لوط کے گناہ پر یا زنا پر یا کسی ایسے عمل پر آپ لگ جائیں گے۔ یا آپ دوڑ کریں، جم کریں، کوئی اچھی گیم کریں جس سے آپ کی نمازیں، حقوق و فرائض متاثر نہ ہوں۔ جب یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہوں گی تو تسکین کے لیے پھر جسم آپ کو گناہ کی طرف لے کر جائے گا۔ جنہ مولویاں نے فٹ بال تے بلے ساڑے نے نا، انہاں دیاں اولاداں نے پھر بڑے بڑے چن چاڑے نے۔ بے جا سختیاں ہیں، جب آپ بے جا سختیاں کرو گے، غیر حکیمانہ حرکتیں کرو گے تو معاشرے پہ اس کا نقصان آئے گا۔ بچوں کو کھیلنے دو، ان کی باڈی اس طرح ایگزاسٹ ہوتی ہے، دماغ مصروف ہوتا ہے، وہ دماغ سوچتا رہتا ہے کدی میں شاٹ مار دا نا، ہوئے ہوئے کیچ کیوں چھٹ گیا، ہوں میں اگوں انج کرنا ہے۔ تو جب یہ سوچ دماغ میں نہیں ہوگی پھر کہ یہ فلانا منڈا بڑا سونا ہے، فلانی کڑی بڑی سونی ہے، فلانا یہ میرا یار بن جائے، وہ دے گھر پھیرے مارے گا، وہ دے گھر دے باہر، فلانا میرا یار بن جائے۔ اس کو صحت مند توانا رکھو کھیلوں کے ساتھ، ایسی کھیلیں جو آپ کے جسم کو فائدہ دیں۔ لڈو نہیں، لڈو نے کی فائدہ دینا تو، شطرنج نہیں، نرد شیر نہیں، جس سے جسم کو فائدہ ہو، نماز متاثر نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قوت والا جو مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ قوت والا مومن کمزور مومن سے۔ ایک دفعہ میں اپنی بیوی کے ساتھ موٹر سائیکل پر تھا، انڈر پاس چونک میں، ڈی سی روڈ پر، تب میری نئی رہائش، تو دو بندے آ گئے پتلے پتلے، ریوالور ان کے ساتھ، ایک انہوں نے میری بیوی کو لگا دیا، ایک جو ہے وہ انہوں نے مجھے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں بھی ریاضت کرتا رہا ہوں۔ اس ریاضت انسان کے اندر، انسان کو پتہ ہوتا ہے نا میں اپنی باڈی کو کس طرح موو کر سکتا ہوں۔ تو میں نے ان آندھنے پٹکا مارنا، ایک نو پچھو لت مار کے چھوڑ دیتا جڑا میری بیوی نو جنہیں ریوالور لایا سی تے اگے لے تے میں چھال مار کے چھوڑ دیتا۔ ریوالور بھی وہ جا پہ، وہ اسلحہ جو ہے وہ ایک میری بیوی نے پکڑ لیا، ایک میں نے پکڑ لیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے پولیس آ گئی بڑی، وہ ہمارا کہیں جی اب تھوڑی بیگم نال بھی ایسی گل بات، میں بھائی وہ پردہ دار عورت، وہ میری بیوی پردہ کرتی ہے، وہ تو آپ سے بات نہیں کرے گی۔ جی تساں ایک کنج کیتا، میں نے کہا اللہ کے نبی، میں نے کہا میرے سامنے رسول اللہ کا فرمان تھا، من قتل دون مالہ و ارضہ فہو شہید، اگر میں اپنی بیوی کی عزت کے لیے، مال بچانے کے لیے مارا جاؤں گا میں شہید ہوں۔ تو میں نے کہا میں نے تو سمجھا یہ شہادت کا موقع ہے، آر یا پار، تو پھر وہ آر پار میں دونوں بندے پار۔ یہ چیز کیا ہے، میں کھاڑا کرتا رہا ہوں، میرے والد صاحب پہلوانی کے شوقین تھے، انہوں نے مجھے بچپن میں ہی، بالغ نہیں میں ہوا تھا، کھاڑے میں ڈال دیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے سید عائشہ سے دھوڑ نہیں لگائی، بات سمجھے۔ اسی طرح جو جانور خریدے جاتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں، ان کو دوڑایا جاتا تھا آپس میں، ان کو آپس میں ان کی قیمت کیسے جو متعین ہوتی تھی، جانوروں کو دوڑاتے تھے ایک دوسرے کے مقابلے میں، پھر اس کی قیمت جو ہے اس کا تعین ہوتا تھا۔ یہ جو گھوڑوں کا مقابلہ ہے یہ دیکھنا بھی درست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمیں نہیں سمجھ کے یہ جو اللہ معاف کرے، میں نے دیکھا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں صالحین کی بات نہیں کرتا لیکن صوفی مولویوں کی بات کرتا ہوں، شرمگاہوں کے شوقین ہیں اور کھیلوں سے ان کو بڑی عداوت اور نفرت ہے۔ بی بی کوئی نہ جانے پائے تے کرکٹ نہیں کھیڑنی، فٹ بال نہیں کھیڑنا، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں صالحین کی بات نہیں کر رہا، صوفیوں کی۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی طرف پھیر دیا، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے شادی کرنی ہے پردے دار سے، حیا والی سے، دین دار سے۔ بڑی تلاش کے بعد ایک
پردے دار عورت مل گئی، شادی ہو گئی۔ ایک دن وہ کام سے آیا تو اس نے اپنے خامن سے کہا اللہ کے بندے یہ جو گھر میں درخت ہے نا یہ درخت اتار دو، کاٹ دو۔ اس نے کہا جی کیوں کاٹ دیں؟ جزاک اللہ خیر۔ اس نے کہا جی کیوں کاٹ دیں؟ اس نے کہا کہ اس پر کوے بیٹھتے ہیں، پرندے بیٹھتے ہیں، وہ میرا چہرہ دیکھتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا سبحان اللہ۔ پہلے تو اس نے سجدہ شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں ایڈی نیک بیوی دیتی ہے کہ جنوں پرندیاں تو بھی شرم تے حیا ہوندی ہے۔ اللہ کی شان۔ ایک دن وہ بے وقت گھر میں آیا تو بی بی صاحبہ پردے دار جو ہے وہ کسی کے ساتھ زنا میں مصروف تھی۔ اس کا بڑا دل دکھا، غصے میں اس نے اپنا گھر بار چھوڑا اور کسی علاقے کی طرف چلا گیا۔ پروردگار کی شان، وہاں پر گیا تو کیا دیکھا کہ ایک ولی اللہ زمانے کا ولی اپنے ہاتھوں کے وزن پر چل رہا ہے، ٹنگاں انہیں اتاں کی تیاں، ہتھاں نال ٹرے۔ اس نے کہا جی یہ ہاتھوں پہ کیوں چل رہا ہے؟ جی حضرت جو ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں میرے پاؤں کے نیچے آ کر کوئی کیڑی ماری نہ جائے۔ اتنا تقوی ہے ان پر، اتنی پرہیزگاری اور للہیت ہے کہ یہ ڈرتے ہیں کہ میں قدموں پر نہیں چلوں گا، اگر میں چلا تو کہیں کیڑی نہ ماری جائے، چونٹی نہ ماری جائے۔ تو وہ آنکھوں سے دیکھ کر چلتے ہیں اور ہاتھوں کے بل چلتے ہیں۔ اچھا چند دن گزرے تو شور مچ گیا جی بادشاہ کی چوری ہو گئی، کچھ زیورات غائب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ باہر سے ایک بندہ آیا ہے، وہ آیا تو چوری ہوئی ہے، اس کو پکڑو۔ یہ بے گناہ تھا بیچارہ، بیوی کا مارا ہوا، اس کو پکڑ لیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ تو چور ہے، تو آیا تو چوری ہوئی ہے۔ اس نے کہا ہے چور پکا مجھے پتہ ہے، اگر اس سے تمہارا مال نہ نکلے تو مجھے پھانسی پہ لٹکا دینا۔ اس نے کہا جی کون؟ او جڑا ولی اللہ ہتھاں دے بل چلدا ہے نا کہ پیر تھلے کیڑی نہ آ جائے، انہاں کہا اوہی پکا چور جے۔ اچھا اس کو پکڑا، دو چار لگائیں، سارا مال برآمد ہو گیا۔ ایک ہے حقیقی تقوی اور ایک ہے مصنوعی جو ہے نا تقوی۔ مصنوعی جو تقوی ہے، اب دیکھیں میں گیا ایک دن قبرستان اپنے والد کی قبر پر، ادھر اس ایک آدمی نے، ملنگ نے، چھوٹی سی کٹیا بنائی ہوئی غار کی طرح اور اس کے اندر بیٹھا ہوا۔ تو میں نے اسے کہا بابا جی کیا کر رہے ہو، یہ کیا زندگی تکلیف صعوبت ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ مجھے کہتا ہے نبی پاک غار میں نہیں بیٹھے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی پر جب قرآن آیا آپ غار سے نکل آئے، قرآن آ چکا ہے، اب تم بھی غار سے نکل آؤ۔ اب تم لوگوں نے قرآن چھوڑ دی ہے، رسول اللہ کی دعوت چھوڑ دی ہے، اور قرآن آنے سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ اختیار کر لی ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر نبی پاک کے عمل پہ چلنا ہے پھر تو یہی ہے کہ جب قرآن آیا تو رسول اللہ نے غار حرا کو بولو یار چھوڑ دیا۔ پھر کبھی 23 سالہ دور نبوت میں رسول اللہ دوبارہ غار حرا کے اندر گئے نہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ صوفیوں کی، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ جی دیکھیں بادشاہت، ایک بات یاد رکھیں، اس سوال کو سمجھنے کے لیے دو نظاموں کو سمجھیں، ایک ہے بادشاہت اور ایک ہے ڈیموکریسی، جمہوری نظام۔ جہاں بادشاہت ہے وہ سعودیہ ہے، وہ برطانیہ ہے، وہ دنیا کا کوئی ملک ہے، وہاں بادشاہ نے جو خط کھینچ دیا ہے علماء اسے آگے نہیں جا سکتے۔ دیکھیں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بعض جو علماء ہیں وہ انسانوں کی قوت دیکھ کر بادشاہ سے ٹکر لے لیتے ہیں، انسانوں کی قوت کے ساتھ
بادشاہ کے ساتھ ٹکر لینا یہ اہل سنت کا منہج نہیں ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے اتنے شاگرد اور مرید تھے، اگر حکومت گرانا چاہتے شام بھی نہیں ہونی تھی، حکومت گر جانی تھی، لیکن حاکم وقت کے خلاف انہوں نے خروج نہیں کیا۔ بادشاہ کو نصیحت کریں، بادشاہ کو کیا کریں؟ نصیحت۔ جب آپ بادشاہ کے خلاف خروج کریں گے تو روئے زمین پر تاریخ گواہ ہے، جیسے کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا اتہاس، تاریخ گواہ ہے، پھر بڑی قتل و غارت ہوئی ہے، پھر جو ہے وہ بڑا ظلم و ستم ہوا ہے، اور پھر مسجدوں کو، مدرسوں کو بلڈوز کر دیا گیا۔ میں اب بالکل اس کی ایک قریب مثال دیتا ہوں۔ شیخ صالح آل طالب حرم کے امام اور خطیب اور بڑے لائق، حافظہ اللہ تبارک و تعالی ورعاہ، ایک سعودی وزیر نے یہ بات کہی کہ مملکت نے 100 سال حافظ ہی پیدا کیے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، سائنسدان تو پیدا نہیں کیے کہ ہم دنیا میں ان کے برابر لوگوں کے، ملکوں کے برابر جا کر کھڑے ہو جائیں۔ جزوی طور پر یہ بات درست ہے، کلی طور پر نہیں۔ صرف مذہبی مولوی آپ تیار کرتے جائیں، مولوی مذہبی لوگ تیار کریں، لیکن آپ کو مہندس، فنان، انجینئر، ڈاکٹر، ان کی بھی ضرورت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ اب بعض لوگوں کی نیکی جو ہے نا وہ لوگ استعمال کر لیتے ہیں، کئی بندے ہمیں بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہو بھی جاتا ہے، انسان ہے، کون سے کہ نعوذ باللہ نبی و رسول ہیں، تو انہوں نے برسر منبر جو ہے ہر چیز جو ہے اس کو لتاڑ دیا، اس کو لتاڑ دیا۔ اب کیا ہوا؟ پہلا نقصان یہ ہوا کہ وہ اپنے منصب سے گئے، اور علماء نے بھی نصیحت کی ہے، لیکن نام لیے بغیر۔ حرم کے اندر دعائیں ہوتی ہیں، ان دعاؤں کے اندر کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے حاکم کو خیر الہام کر دے، ہمارے حاکم کو اچھے ساتھی دے، ہمارے حاکم کو گناہ سے، شر سے دور کر دے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کو کہیں کہ تیری ماں دے قسم دا کی نام ہے، اور کسی سے آپ کہیں کہ تیرے باپ کا کیا نام ہے۔ بادشاہوں کو نصیحت کرنے کے لیے آپ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معجزات تھے، جن کی انگلی چاند کے 2 ٹکڑے کرتی تھیں، آپ نے بادشاہوں کو کتنے پیار سے نصیحت کی ہے۔ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عظیم الروم، روم کے بڑے بادشاہ، عظیم کا معنی آپ کو بھی آتا ہے، ان کی خدمت میں محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ تو علی بھائی ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، ہم علماء کا بھی قصور ہوتا ہے، ہم نصیحت پھسل جاتے ہیں، اچھے انداز سے نہیں کر پاتے، اور یہ شر جو ہے شیطان کی طرف سے ہے، اور شر انسان ہماری زبان پر نا، میں جب خطبے کے لیے آتا ہوں تو میں کئی دفعہ اللہ کو کہتا ہوں یا اللہ مجھے اس کے شر سے بچانا، اس کے شر سے بچانا۔ کئی علماء تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ دوران تقریر ان کو ممبروں سے اٹھا کے نیچے دے مارتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں، یہ زبان کچھ اور بنا دیتی ہے۔ تو سعودی علماء آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس وقت سب سے بڑھ کر دلیری کے ساتھ دین کا کام کرنے والے وہ لوگ ہیں، لیکن بدتمیزی کے ساتھ نہیں، غیر اخلاقی حرکت کے ساتھ نہیں۔ آپ کا بیٹا ہو، میرا بیٹا ہو، تو میں ممبر پر کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کو للکاروں گا، اس کے گناہوں کو بیان کروں گا، بڑا شرابی ہے، بڑا زانی ہے، لٹیرا ہے، کبھی نہیں۔ باپ ہو، کبھی نہیں۔ تو اولاد اور باپ سے بڑھ کر وقت کے بادشاہ کو نصیحت محتاط طریقے سے کرنا، اس کے پاس طاقت ہے، مال ہے، طاقت مال جو ہے یہ انسان کی کیفیت ایسی پیدا کر دیتا ہے، وہ کسی کو کچھ سمجھتے نہیں۔ تو علی بھائی یہ حکمت کی بات ہے۔ نماز کے متعلق مبارک اس میں مکمل طور پر آپ حلیف
اصلاح کریں کیونکہ ان کا تو جو ہے نا میں اپنی بات کرتا ہوں مکمل نہیں کروں ان پیچیدگی ہے. اصل میں نماز کا جو موضوع ہے وہ دروس سے تعلق رکھتا ہے. خطبے کا تعلق اصلاح سے ہے، عمومی معاشرتی اصلاح سے، اور جو نماز اس کا تعلق جو ہے وہ دروس کے ساتھ ہے. آپ جو جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں فجر کی یا عشاء کی یا کوئی بھی ایک، وہاں اس سلسلہ کو شروع کریں. ویسے انشاءاللہ آپ نے یہ جو خواہش کی ہے اوورآل میں انشاءاللہ اس پر بھی خطبے کرتا ہوں انشاءاللہ. وما توفیق الا باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے آکھیا سی یا رسول اللہ ساڈے حکمران برے ہون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تینوں مارن بھی تیرا مال بھی کھون تو خروج نہیں کرنا. اسمع و اطیع، اسمع و اطیع. عمران دیکھو میں کیوں جمعہ دعا کرنا یا اللہ ساڈے حاکم نو پیشانی تو پھڑ صراط مستقیم تے چلا. اگر حاکم سدھا ہے ملک سدھا ہے. عمران خان سی تے نون لیگ والے نو بڑا میرے نال شکوا سی بھائی تو کیوں دعا کرنا ہے، یہ اس قابل نہیں کہ پیشانی رب پڑے. ہوں ہے شہباز شریف ہے یہ واسطے بھی اسی دعا کرنے ہیں. اگر پھر عمران خان آئے پھر اسی کران گے. حاکم کوئی بھی ہوئے وہ واسطے اسی دعا کران گے کہ یا اللہ یہ نال تیرے بندیاں دی ملک دی معیشت دی معاشریاں دی اصلاح جڑی ہے. اللہ انہوں پیشانی تو پھڑ کے صراط مستقیم تے چلا. حاکم کے ساتھ ہمیشہ خیر کے ساتھ پیش آئیں. یہ جڑے مولوی نا چھوڑے لا دیاں گے، موچھے پا دیاں گے، تیرے اتے جتیاں سمیت چڑھ دیاں گے، تینوں ککڑو کڑو بنا دیاں گے. کس آیت حدیث میں آتا بھائی؟ ہمارے نبی کا تو یہ شیوا نہیں ہے، صحابہ کا تو یہ وطیرہ نہیں ہے، سلف صالحین کا تو وطیرہ نہیں ہے. امام مالک نے تو ایسے نہیں کیا تھا، حاکم نے تو ان کو گدھے پر بٹھا دیا تھا. امام احمد نے تو ایسے نہیں کیا تھا. امام بخاری نے بخارا کیوں چھوڑا تھا؟ 10-10 ہزار بندہ، 1-1 لاکھ بندہ ان کے حلقہ اثر میں ہوتا تھا. وہ آندے نا بھائی چھک دے پھٹے حاکم بخارا دے. امام بخاری بخارا چھوڑ گئے ہیں، حاکم کے خلاف خروج نہیں کیا. تو حاکم کے خلاف اس طرح کی باتیں یہ نہیں کرنی چاہیے. نصیحت کریں اچھے طریقے سے، اس کی کوئی کوتاہی ہے تو اس کی اصلاح کریں، بس یہ یاد رکھیں. مطلب اگر شادی شدہ عورت دیکھے کہ اس کو سونا ملا ہے اور اس کے اندر میں سے کسی نے کچھ اٹھا لیا، گھریلو فتنہ ہے. جی بسم اللہ الرحمن. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.